بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاکستان کے ایک نامور خطیب نے ابھی دوران تقریر یہ کہا کہ یہ صحابہ کرام حضرت علی کو نہیں مانتے تھے۔ علی تو ان لوگوں کو مانتے تھے لیکن یہ حضرت علی کو نہیں مانتے تھے۔ اگر یہ حضرت علی کو مانتے ہوتے تو پھر جمل، صفین اور نہروان نہ ہوتی۔ محترم سامعین گرامی، یہاں پر ان خطیب صاحب نے ایک بہت بڑی خیانت کا ارتکاب کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے جنگ جمل، صفین کے ساتھ جنگ نہروان کا تذکرہ کیا، حالانکہ جنگ جمل کے اندر جو قیادت تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ حضرات صحابہ کرام اس کے قائد تھے اور تینوں جلیل القدر صحابہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مد مقابل آئے، ان سے جنگ ہوئی۔ اور اب یہ جو جنگ نہروان کا تذکرہ ان دونوں جنگوں کے ساتھ کیا، تو یہ جنگ نہروان تو خوارج سے ہوئی تھی، وہ خوارج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا کرتے تھے، وہ خوارج کہ جن کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدترین مخلوق قرار دیا، ان خوارج کے ساتھ جنگ نہروان ہوئی ہے۔ لیکن ان خطیب صاحب نے جنگ نہروان جو خوارج سے ہوئی تھی اس کا تذکرہ اتنے جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ کر دیا، یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے۔ لیکن یہاں پر جو انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ اگر یہ لوگ حضرت علی کو مانتے ہوتے تو پھر کبھی بھی جنگ جمل نہ ہوتی اور پھر کبھی جنگ صفین نہ ہوتی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی میں حضرت علی کے فضائل کے منکر تھے؟ کیا یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو تسلیم نہیں کرتے تھے؟ جب ہم ان چیزوں کی تحقیق کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خطیب صاحب نے حقائق کو بالکل مسخ کر کے پیش کیا۔ یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے اور ترمذی کے اندر یہ باب ہے مناقب کا اور حدیث ہے 3874۔ جمع بن عمیر کہتے ہیں کہ میں آیا اپنی پھپھی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، فسئلت ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ قالت فاطمہ، فرمایا فاطمہ تھیں۔ فقیل من الرجال، پوچھا گیا مردوں میں کون؟ قالت زوجہا، فرمایا کہ ان کے شوہر یعنی حضرت علی، ان کانا ما علمت صوامن قوامن، اور میں تو صرف یہی جانتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ روزہ دار اور بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہاں وضاحت کر دوں کہ یہاں پر جو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب قرار دیا گیا تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ اولاد اور قریبی رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے، یعنی قریبی رشتہ داروں اور اولاد کے اندر سب سے زیادہ محبوب کون؟ تو فرمایا فاطمہ۔ اور مردوں میں کون؟ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ورنہ اسی ترمذی میں ابھی چند احادیث کے بعد روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ۔ پوچھا گیا مردوں میں کون؟ تو فرمایا کہ ان کے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو علماء نے تطبیق یہ دی کہ یہاں پر جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا ذکر آیا وہ با اعتبار قریبی رشتہ داروں، با اعتبار اولاد کے آیا، اور وہاں پر جو ذکر آیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے اوپر آیا۔ خیر، یہ جو اصل بات تھی کہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علی تو بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور بہت قیام کرنے والے تھے۔ ہماری کتابوں میں یہاں تک لکھا یہ روایت موجود ہے، جبکہ اہل تشیع کی روایات کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جنگ جمل کے بعد ہے، اور جب یہ جنگ جمل کے بعد کا واقعہ ہے تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی کی جنگ ہوئی ہے، لیکن وہ جنگ ہونے کے باوجود بھی حضرت علی کے فضائل و مناقب بیان کر رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ یہ علی تو بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے، اور اس پر یہ کہا جائے کہ یہ حضرت علی کی فضیلت کو نہیں مانتے تھے تو یہ بالکل حقائق کا انکار کرنا ہوگا۔ اچھا، اب جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مقابلے میں آئیں تو کیا وہ واقعی جنگ کرنے کے لیے آئیں تھیں یا معاملہ کچھ اور تھا؟ تو ہم یہاں پر میرے سامنے البدایہ والنہایہ ہے اور اس کی جلد نمبر 7 اور 8 ایک ساتھ ہے، اور
صفحہ نمبر ہے 223۔ یہ واقعہ جنگ جمل کے درمیان کا چل رہا ہے، اور ایک قعقاع نامی شخص یہ بصرہ آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گفتگو کی اور پوچھا، ای امہ ما اقدمکی ہذہ البلدہ، آپ کو اس شہر کون سی چیز لے کر آئی، آپ کیوں یہاں پر آئی ہیں؟ فقالت ای بنیہ الاصلاح بین الناس، فرمایا کہ میں تو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے، وہ یہ نہیں فرما رہی کہ میں جنگ کرنے کے لیے آئی ہوں، بلکہ فرما رہی ہیں کہ میں اصلاح کرنے کے لیے آئی ہوں۔ فسألها ان تبعث الى طلحہ وزبیر لیحضر عندها، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ حضرت طلحہ اور زبیر کے پاس پیغام بھیجیں، وہ بھی آپ کے پاس آ جائیں۔ تو اس کے بعد حضرت طلحہ اور زبیر یہ دونوں حضرات آ گئے۔ فقال القعقاع انی سألت ام المؤمنین ما اقدمها، کہ میں نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کو اس شہر میں کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ فقالت انما جئت لاصلاح بین الناس فقال ونحن كذلك، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جب یہ پوچھا حضرت عائشہ سے کہ آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں تو لوگوں میں اصلاح کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو یہ دونوں حضرات، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کہنے لگے وَنَحْنُ كَذَلِكَ، ہم بھی اسی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں۔ یعنی یہ حضرات جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ حضرات تو محض صلح کرنے کے لیے اور اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب یہ سارا کا سارا واقعہ چل رہا ہے، اس کے اگلے ہی صفحے پر صفحہ نمبر 224 کے اوپر علامہ ابن کثیر ایک اور یہ بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا حضرت علی کے پاس اور ان کو یہ بات بتائی کہ انہا انما جاءت للصلح، کہ وہ تو صرف صلح کے لیے آئی ہیں۔ ففرح ہؤلاء وہؤلاء، حضرت علی کا لشکر بھی خوش ہو گیا اور حضرت عائشہ کا لشکر بھی خوش ہو گیا، دونوں طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ مسلمان جنگ سے محفوظ رہیں گے اور صلح ہو جائے گی۔ وقام علی فی الناس خطیبا، حضرت علی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فذکر الجاہلیۃ وشقاءها واعمالها، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت کی بدبختی اور اس کے اعمال کا تذکرہ کیا، اسلام اور اس کی سعادت مندی کا تذکرہ کیا، اور لوگوں کو ایک جماعت اور مجتمع رہنے کا حکم دیا۔ لیکن محترم سامعین گرامی، آپ یہ آگے جا کر سارا کا سارا واقعہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد جو خوارج تھے، عبداللہ بن سبا جیسے لوگ تھے، ان لوگوں کو تشویش ہونے لگ گئی کہ اگر حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان صلح ہو گئی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اور یہاں تک الفاظ ابھی آگے لکھے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ہم پکڑے گئے تو ہم علی کو بھی عثمان کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی علی کو بھی پھر شہید کر دیں گے جیسا ہم نے عثمان کو شہید کیا۔ تو وہ ایک شرارت کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز جنگ کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ یہ ابن کثیر کا حوالہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرت علی کی فضیلت کو نہیں مانتے تھے؟ تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اور یہ میرے سامنے الاستیاب ہے، اور الاستیاب جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 208 اور یہ 209۔ حضرت درار سدائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت زرار کو کہا صف لی علی، میرے لیے علی کے اوصاف بیان کرو۔ قال فعافینی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین مجھے تو معاف رکھیے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زور دیا کہ وہ حضرت علی کے فضائل بیان کریں، تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فضائل بیان کیے، فرمایا کانا واللہ بعید المدى شدید القوا، خدا کی قسم علی تو بلند ارادوں والے اور مضبوط اپنے قوام والے تھے، مضبوط قوا والے تھے۔ یقول فصلا ویحکم عدلا، گفتگو کرتے تھے تو فصاحت و بلاغت کے ساتھ، فیصلہ کرتے تھے تو عدل کے ساتھ۔ یتفجر العلم من جوانبہ وینطق الحکمت من نواحیہ، علم تو علی کے سائڈوں سے، جوانب سے پھوٹ پھوٹ کر نکلا کرتا تھا، اور حکمت تو ان کی زبان پر جاری تھی۔ ویستوحش من الدنیا وزہرتها، وہ دنیا اور دنیا کی رنگینی سے آپ کو وحشت ہوتی تھی۔ ویستانس باللیل ووحشتہ، اور رات کے اندھیرے اور وحشت سے آپ کو انسیت حاصل ہوتی تھی۔ وکان غزیرۃ العبرہ، بہت زیادہ عبرت حاصل کرنے والے۔ طویل الفکرہ، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے۔ یعجبہ من اللباس ما قصورا،
آپ کو چھوٹا لباس پسند آتا تھا، وَمِنَ الطَّعَامِ مَا خَشُونَا، اور کھانا سادہ پسند کیا کرتے تھے، وَكَانَ فِينَا كَأَحَدِنَا يُجِيبُونَ إِذَا سَأَلْنَاهُ وَيُنْبِئُونَ إِذَا اسْتَغْنَانَاهُ، فرمایا کہ وہ ہمارے درمیان ایک عام شخص کی طرح رہتے تھے، جب ہم ان سے کوئی سوال کرتے تو ہمیں جواب دیتے، اور ہم ان سے کوئی چیز معلوم کرتے تو ہمیں بتاتے، وَنَحْنُ وَاللَّهِ مَا تَقْرِيبِهِ إِيَّانَا وَقُرْبِهِ مِنَّا لا نکاد نکلمہ ہیبۃ لہ، ہم علی کے قریب رہتے تھے اور علی ہمارے قریب رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ہیبت کی وجہ سے ہم کلام نہ کر پاتے تھے۔ یعظم اہل الدین، دینداروں کی عزت کرتے تھے، ویقرب المساکین، علی تو مسکینوں کو اپنے قریب رکھتے تھے، ویطمع القوی فی باطلہ، کوئی طاقتور باطل کے معاملے میں علی سے امید نہیں لگاتا تھا، ولا یئس الضعیف من عدلہ، اور کوئی ضعیف شخص اپنی کمزوری کی وجہ سے علی کے عدل سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ ساری کی ساری ابھی فضائل چل رہے ہیں۔ فبکا معاویہ، سننے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، قال، اور فرمایا، رحم اللہ ابا الحسن کان واللہ کذالک، خدا کی قسم ابو الحسن بالکل اسی طرح کے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری کے سارے فضائل سن رہے ہیں حضرت علی کے، اور یہ بات واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ بھی اس جنگ صفین کے بعد کا ہے، کیونکہ آگے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اے زرار یہ بتاؤ کہ علی کی وفات پر تمہیں غم کیسا ہوا؟ تو محترم ناظرین کرام، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ تھی، یہ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کا جو سبب تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص تھا۔ اب یہاں پر یہ کہنا کہ یہ لوگ حضرت علی کے فضائل کو نہیں مانتے تھے، یہ بالکل حقیقت کا انکار ہے۔ ایک اور حوالہ میں البدایہ والنہایہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، جس سے یہ بات اور واضح ہوگی کہ کیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے۔ البدایہ والنہایہ ہے، اور جلد نمبر اس کی 7-8 صفحہ نمبر 480۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت علی کی شہادت کی خبر آئی، جعل یبکی، تو آپ رونے لگے۔ فقالت لہ امرأتہ، تو حضرت امیر معاویہ کی زوجہ نے کہا، اتبکیہ وقد قاتلتہ، آپ رو رہے ہیں حالانکہ آپ نے تو ان سے جنگ کی ہے۔ فقالت ویحکی انک لا تدرین ما فقد الناس من فضل والفقہ والعلم، کہ تجھے کیا معلوم کہ لوگوں نے کیا فضل، کیا فقہ اور کیا علم جو ہے کھو دی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ ان کے فضائل کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت یہی تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیا علی سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں علی سے زیادہ خلافت کا حقدار نہیں ہوں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ عثمان کو ظلماً شہید کر دیا گیا اور میں اس کا رشتہ دار ہوں اور میں ان کا قصاص لے رہا ہوں، تو اگر علی قاتلین عثمان کو میرے حوالے کر دیں تو میں بھی ان کی بیعت کر لوں گا۔ محترم ناظرین کرام، اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر جو جنگ تھی وہ جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے انکار کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے قتل کا قصاص لینے کے لیے تھی۔ اور اس پر ہمارے یہاں ہمارے کئی علماء اہل سنت اس پر تفصیلی گفتگو کر چکے، کتابیں اس ٹاپک کے اوپر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔